أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا شان عمر دا منکر ہے او بشر دے دین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز میری جماعت دے عظیم خطیب واعظ خوش الہان محبوب عوام سریکی زبان دے مایا ناز خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہاں دا مفصل مدلل اور بڑا خوبصورت بیان ہوئے گا دیگر خطبہ کرام محترم جناب قاری آصف میر صاحب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب وہ بھی تشریف فرمان ہیں اس پروگرام دے اندر بڑی محنت بڑی کاوش میرے بہت ہی پیارے بھائی محمد احسان الحق صاحب اور انہاں دی بھرپور ساتھ اور معاونت کی تھی جتھے تھوں دی انتظامیہ ہے میری جماعت دے عظیم خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالاحد محمدی صاحب اور محترم جناب مولانا قاری ابراہیم صاحب صرف مقصد یہ ہے کہ دین دا پیغام دین دی آواز لوگوں تک پہنچ جائے موسم بڑا ٹھنڈا ہے اللہ دے فضل دے نال دھوپ بھی نکل آئی ہے
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। PTI ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਨਾ, ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ आ गई। علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا, سارے نے گالیاں دین لگے. اج ساری آندے نے علامہ صاحب تسی سچ آکھیا سی, یہی ہونا سی تے جڑا کوئی نظر آ رہا. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ساڈے ملک پاکستان تے رحم فرمائے. موسم بڑا ٹھنڈا ہے لیکن موضوع میرے ذمہ جڑا لگایا ہے وہ بڑا گرم ہے. کوشش کرانگا ٹھنڈے موسم نو تھوڑی جی گرمی دے اندر بدلنے دی, ماحول نو. موسم تے میرے رب دے اختیار اندر, ہوں نہیں سمجھ آ جائے گی کیڑا موضوع میں لگایا ہے. صرف توجہ میرے ول, میں چند منٹاں دی حاضری ہے, انشاءاللہ اس تو بعد دیگر خطباء کرام انشاءاللہ بیان فرمان گے. اج اسی نمازاں پڑھنے ہاں, روزے رکھنے ہاں, زکات دینے ہاں, حج عمرے کیتے جاندے نے, دعاواں کرنے ہاں لمبی لمبی, لمبے لمبے سجدے کرنے ہاں, اور دل دے اندر ایک خواہش ہوندی ہے بیٹا مینوں پیسیاں دی بالکل بھی نہیں ضرورت, تسی سارے انہاں نوں بٹھا لو بچیاں نوں, کوئی بندہ نہ اٹھے پیسیاں واسطے, بالکل بھی نہیں. بالکل میری گل سننی ہے, بٹھا لو یار اس نوں, او بیٹا بیٹھ جا تو. سارا کچھ کرنے ہیں, کس واسطے کرنے ہاں, کیا کوشش ہوندی ہے ساڈی, پھر دعاواں کرنے ہاں کہ یا اللہ انی نیکی کرنے ہاں, انہاں دین دے اتے چلنے ہاں, اللہ دین نو لیان والے, دین دا پیغام پہنچان والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دیدار کرا دے. ہوندی ہے نا خواہش, اور میری دعا ہے کہ اللہ جنہیں بھی اتھے بیٹھے نے نا, اللہ مرن تو پہلے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو دیدار نصیب فرما. پر کئیاں نو ہو جاندہ ہے تے کئی نہیں کر سکتے, پر آسمان دی چھت دے تھلے او کنے خوش قسمت لوگ نے کہ جنہاں نو دن اور رات دے اندر 5 وری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوندہ سی. کئی وری تے ہنگامی طور تے بھی ہو جاندہ سی, ابو بکر آ جاؤ, عمر آ جاؤ, علی آ جاؤ, عثمان آ جاؤ, بلال آ جاؤ, ابو ہریرہ آ جاؤ, مشورہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کدی کدی ایکسٹرا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ نو دیدار کرا دینا. اس قدر خوش نصیبی, اس قدر اونا دی خوش قسمتی سی. پھر صبح و شام دن رات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزارے, نبی پاک دا انہوں نے ساتھ دیتا. میرے نبی نے جتھے جان دا حکم دیتا گئے, جتھے رکن دا حکم دیتا رک گئے, جو کرن دا حکم دیتا انہوں نے کیتا. پھر اللہ نے انہوں نے شانہ دیتیاں, مقام دیتا, عظمت نہ دیتیاں. اس قدر مقام اور عظمت دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر پھر انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان دیاں قسمہ چکیاں. ویکھو قرآن پاک دے اندر آخری پارے دے اندر ایک سورت ہے, اس دے اندر 5 آیات, اور جی دے اندر اللہ نے 5 قسمہ چکیاں. قسمہ صحابہ دیاں نہیں, ہن تسی خود ہی ویکھ لیا جے اللہ نے کس دی قسم چکی ہے. صحابی ترے ہاتھ دور, اللہ نے کس بات دی, کس چیز دی قسم اٹھائی ہے. توجہ میرے وال, بلا تمہید بات شروع کرا. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دیوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پانچ قسم اللہ تعالیٰ نے اسے جناب آیت دے اندر چکیاں۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعادیات ضبحا، فرمایا جدو تہاڈا صحابی گھوڑے دے اتے سوار ہوندا ہے، گھوڑے نو دوڑاندا ہے، جس ویلے گھوڑا دوڑدا ہے تے اونوں ساں چڑھ جاندا ہے، فرمایا والعادیات ضبحا، فرمایا تواڈے صحابی دے گھوڑے دے سانس لینے دی قسم ہے۔ دوجی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، فرمایا فالموریات قدحا، جس ویلے صحابی گھوڑے دے اتے سوار ہو گیا، گھوڑے نو دوڑاندا جا رہا ہے، جنگل بیابانہ دے اندر گھوڑا کراس کردا ہے، صحراواں ریگستاناں نو گھوڑا کراس کردا ہے، جنگل بیابان صحرا ریگستان کراس کر کے جدو گھوڑا ندیاں دریاواں نو کراس کر کے جدو پتریلی زمین دے اتے جناب قدم رکھ دے تے چنگاری نکل دیئے، فرمایا فالموریات قدحا، فرمایا سنونا چنگاریاں دی قسم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیجی قسم اللہ نے اٹھائی، فرمایا فالمغیرات صبحا، جدو تہاڈا صحابی گھوڑے دے اتے سوار ہو کر کے جنگل بیابان صحرا ریگستان کراس کر کے بستی والیاں دے کول جاندے نے، ادھروں بستی والے باہر نکل آندے نے، جناب پھر انہاں دے اوتے دھاوا بول دیندے نے، حملہ کر دیندے نے، فرمایا فالمغیرات صبحا، فرمایا تہاڈے صحابی دے دھاوا بولنے دی قسم ہے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، فرمایا فأثرن به نقعا، صحابی دوڑاندا گھوڑے نو، جناب بستی والے دے اوتے حملہ کیتا، بستی والے باہر نکل آئے، تلواراں میاناں دے وچوں باہر نکل آئیاں، تلواراں لہرائیاں تے ٹکرائیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ گھوڑے دوڑ دے جا رہے نے، گھوڑیاں دی قدمہ دے نال مٹی اڑ رہی ہے، فرمایا فأثرن به نقعا، فرمایا کہ تواڈے گھوڑیاں دے قدمہ دے ذریعے اڑنے والی دھول دی قسم ہے۔ پنجویں قسم اللہ نے اٹھائی، فوسطن به جمعا، تہاڈا صحابی گھوڑے نو دوڑاندا ہے، جنگل بیابان صحرا ریگستان کراس کر کے حملہ کر دے، حملے تو بعد باہر نکلے نے بستی والے، جنگ شروع ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، صحابہ ایک جگہ دے اتے بیٹھ گئے نے، پیشانیاں دے وچوں خون رس رہے آئے، بازواں دے وچوں خون نکل رہے آئے، لتاں دے وچوں زخم نے، اللہ اکبر، خون نکل رہے آئے، جسم دے وچوں خون بہ رہے آئے، ایک جگہ دے اتے مجمع لگا کر کے بیٹھے نے، فرمایا فوسطن به جمعا، فرمایا اس مجمع دی قسم ہے، اس مجلس دی قسم ہے، انہاں دے بیٹھنے دی قسم ہے۔ یا اللہ سونیا تو دسنا کی چاہنا ہے، فرمایا میں دسنا چاہنا با میرے پیغمبر دے صحابہ بھی اللہ، جس گھوڑے دے اتے سوار ہوئے گھوڑا بھی اللہ، میرے نبی دے صحابہ بھی اللہ، انہاں دے قدمہ دے ذریعے جناب اڑنے والی دھول بھی اللہ، میرے نبی دا صحابی بھی اللہ، صحابی دے قد جناب گھوڑے دے ذریعے اڑنے والی چنگاری بھی اللہ، میرے نبی دا صحابی بھی اللہ، صحابی دا دھاوا بولنا بھی اللہ، صحابی بھی اللہ، صحابی دا جناب مجلس لگانا بھی اللہ۔ میں دسنا چاہنا وا میرے نبی دے سارے صحابہ، ابو بکر دے الف تو لے کر کے علی دی یا تک، میرے نبی دے سارے صحابہ اللہ۔ لہٰذا آج یہ بندے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں وہ پیچھے مڑ گئے تھے، احد میں پیغمبر کو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ بے وفائی کر دی تھی، پیغمبر سے معاذ اللہ غداری کر دی تھی۔ یہ سن لو بستی مہانے میں آنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ ساری بکواسات ہے، یہ سارے جھوٹ ہے، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میرے نبی کے صحابہ جرأت والے تھے، پیغمبر کے صحابہ شجاعت والے تھے، پیغمبر کے صحابہ غیرت مند تھے، میرے پیغمبر کے صحابہ تن من دھن کی بازی لگانے والے تھے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم غمدان کے تالاب میں کودنے کو حکم دو گے، ہم کود جائیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ محمد مصطفیٰ ہاتھ ہمارے
پا، تیر ہوگا تیر سے لڑیں گے، تفنگ ہوگا تفنگ سے لڑیں گے، ہاتھ میں تلوار ہوگی تلوار سے لڑیں گی، ہاتھ ہوگا ہاتھ سے لڑیں گے، دنیا کو ہم بتا دیں گے، خون کے آخری قطرے تک بہا دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، کائنات کو بتا دیں گے محمد مصطفیٰ کا صحابی کٹ سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، بول دے نہیں یار، بولو ذرا، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آخری میں آیت تیرے سامنے پڑھا، توجہ دینا سننا میرے پیغمبر دی واسطے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی اللہ تعالیٰ نے 5 قسمہ چک کر کے دسیا، میرے نبی دے صحابہ دیاں خوبیاں کیا نے۔ ایک آیت اللہ نے اس ایک آیت دی اندر میرے نبی دے صحابہ دیاں 5 خوبیاں دسیاں۔ اللہ اکبر، سن لے 5 خوبیاں میرے نبی دے صحابہ دیاں، او دے بعد میں بات ختم کر دے مام۔ کیا نے 5 خوبیاں؟ توجہ دینا سننا جناب، سن دے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں 5 خوبیاں دسیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے، اسی اللہ دے رسول جناب اپنا رسول بنا کر کے زمین دے اندر مبعوث فرمایا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا پہلی خوبی میرے نبی دے صحابہ دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جڑے پیغمبر دے صحابی نے، جڑے پیغمبر دے ساتھی نے، او کنج دے لوگ نے، کیا انہاں دی خوبی ہے؟ پہلی خوبی میرے رب کریم نے صحابہ دی دسی، اے میں نہیں دسی، مولانا عبداللہ صاحب نہیں پہ دس دے، مولانا قاری عاصم میر صاحب نہیں دس دے، مولانا ثناء اللہ فیض صاحب نہیں دس دے، اے میں نہیں جناب پیا دس دا، اے میرے رب نے جناب میں نبی پاک دے صحابہ دی خوبی دسی ہے۔ یا اللہ کیا خوبی ہے نبی پاک دے صحابہ دی؟ فرمایا شداء علی الکفار، فرمایا سخت نے کافران دے خلاف، جناب گرم نے کافران دے خلاف میرے نبی دے صحابہ۔ پہلی خوبی ہے جتے کافران جان میرے نبی دے صحابہ سخت نے انہاں دے خلاف، اللہ اکبر، اللہ گرم نے انہاں دے خلاف، کوئی کمپرومائز نہیں کر دے جناب کافران دے خلاف، کوئی سمجھوتا نہیں کر دے انہاں دے خلاف۔ اللہ اکبر، اللہ جتے میرے پیغمبر جناب لڑن دا حکم دین، سامنے کافر باپ آ جائے او دی بھی گردن اڑا دین دینے، سامنے بیٹا کافر آ جائے او دی بھی گردن اڑا دین دینے، سامنے چچا کافر آ جائے جے پیغمبر دا دشمن ہے تے او دی بھی گردن اڑا دین دینے۔ اشداء علی الکفار، دوجی میرے نبی دے صحابہ دی خوبی، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ دی قسم میرا دل چاہتا ہے میں
میں پڑھدا رہواں روحماء بینہم روحماء بینہم پڑھ دیا میری روح نکل جائے روحماء بینہم میرا بچہ بھی پڑھے روحماء بینہم جوان بھی پڑھے روحماء بینہم بزرگ بھی پڑھے روحماء بینہم کیا مانے روحماء بینہم جاؤ دشمن صحابہ نو سناؤ نا اور پڑھیا کرو بینرہ دے اتے لکھوایا کرو روحماء بینہم پہنا فلیکسن دے اتے لکھوایا کرو روحماء بینہم میرے اللہ نے دس دیتا روحماء بینہم ابو بکر تے علی بھائی بھائی روحماء بینہم عثمان تے علی بھائی بھائی روحماء بینہم عمر تے علی بھائی بھائی روحماء بینہم اللہ اکبر اللہ معاویہ تے علی بھائی بھائی روحماء بینہم کون کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی روحماء بینہم شادی علی دے خرچ عثمان اٹھائے روحماء بینہم شادی علی دے گواہ ابو بکر بن جائے روحماء بینہم شادی علی دے گواہ جناب عمر فاروق بن جائے روحماء بینہم روحماء بینہم روحماء بینہم روحماء بینہم تیجی خوبی دسی میرے نبی دے صحابہ دی ذرا دل تھام کر کے سن دے جانا نا توجہ دینا سن دے جانا ادھر ادھر ویکھنے دی اجازت نہیں ہے بات معاملہ غیرت دا ہے معاملہ میرے نبی دے صحابہ دی عزت دا ہے مولوی بھی توجہ میرے طرف رکھن جوان بھی میرے ول ویکھ دے جان بزرگ بھی اپنی غیرت نو بیدار کر دے جاون فرمایا تیجی خوبی میرے نبی دے صحابہ دی عرشاں دا رب جان دسی آنے والے وقت دی اندر 15ویں صدی دی اندر یا 14ویں صدی دی اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہون گے جڑے ابو بکر دے خلاف بغاوت کرن گے عمر دے خلاف بغاوت کرن گے عثمان دے خلاف بکواس کرن گے رب نے دس دیتا سن لو اوہ دنیا والے سن لو میرے نبی دے صحابہ کیسے نے تراہم رکان سجدہ فرمایا میرے نبی دے صحابہ فجر دے پابند میرے نبی دے صحابہ ظہر دے پابند میرے نبی دے صحابہ عصر دے پابند میرے نبی دے صحابہ مغربی عشاء دے پابند صحابہ رکوع دے پابند صحابہ سجدیاں دے پابند صحابہ تہجد گزار میرے نبی دے صحابہ شب زندہ دار میرے نبی دے صحابہ اشراق دے پابند میرے نبی دے صحابہ نوافل دے پابند میرے نبی دے صحابہ فرائض دے پابند میرے نبی دے صحابہ فرمایا اللہ کنج دینے صحابہ جس ویرے نماز پڑھ دینے کیا کیفیت ہوندی ہے اللہ تو تے کہہ رہا ہے رکوع سجود دے پابند نے اوہ بزرگوں ہر بندہ دعویٰ کر دے میں نے اللہ دے پیغمبر دیرا محبت ہے صحابہ نال محبت ہے تیرا دن ہوٹلہ دے ہوتے گزرے تیرا دن جناب راتا گھرہ دے اندر گزر جان اذان سنے مسجد دے اندر نہ آئے میں کیویں مان لوا تیری نبی دے صحابہ دے نال محبت ہے جدو تو گھر نو چھڑ دے وے کاروبار نو چھڑ دے وے جاب نو چھڑ دے وے کام نو چھڑ دے وے سب کچھ چھڑ کر کے جدو تو مسجد دے اندر آئے میں پھر مننا تیری نبی پاک دے صحابہ دے نال محبت ہے او تینج دے سن نماز بھی پڑھ دے سن نارے نماز دے اندر رون دے سن اللہ دی قسمیں آنسو بہان دے سن میرے نبی دے صحابہ حالانکہ جنتی نے میرے نبی دے صحابہ چل دے زمین دی اتے نے انہاں دے قدمہ دی ہر جنت دے اندر سنائی دین دی ہے مگر پھر بھی کیا ہے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میرے شیخ محترم دا مفصل بیان ہوئے گا توجہ میرے وال ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو نعرہ بھی مار دو یارو ہم تک تو سے سکتے ہوئے ہو محترم جناب مولانا قاری یاسین حیدر صاحب ایک ہی زبان دے عظیم خطیب مولانا یاسین حیدر صاحب زندہ باد زندہ باد شیخ محترم اجازت ہے گل ختم کر لیے توجہ میرے والیاں میں ہم گل ختم کرنے اے شروع ہی کر لیے انہوں اختتام توجہ بالکل قاری صاحب آگے نے ہن تواڈی اکھاں دے سامنے نے جی اندر بہ جاندے تے چلو پھر بھی تسی ادھر ادھر ہو ہن تواڈے سامنے نے تسی نظر تھوڑی جی میرے تے رکھ لیا جے زیادہ انہاں تے پر توجہ رکھیا جے ادھر ہی ٹھیک ہے نا ہاں قاری صاحب تواڈے سامنے نے انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تہانوں بھی لمبی زندگی عطا فرمائے, صحت و ایمان والی, نماز پڑھن والی, روزے رکھن والی, زکات دین والی, ہوٹلاں اور آسے پاس تو زیادہ مسجد دے وچ گزارن والی زندگی عطا فرمائے. توجہ, میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر دے اُتے تیجی گل میں جناب کر رہا ہوں, انہوں پورا کر کے بس دو اور باتاں کر کے بات ختم. توجہ فرمانا, میرے پیغمبر دے سینہ اتر دے اُتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تراہم رکعن سجدا, فرمایا رکوع اور سجدے دے پابند صحابہ, اللہ تو ڈرنے والے صحابہ. اس سے واسطے عام طور تے میں پڑھیا کرنا, ذرا توجہ فرمانا. آہن رب دے در تے چسر نو جھکا, پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا. آہن رب دے در تے اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوسن, تے جیباں نال کفن لگیاں نہ خوسن, تیرے بینک بیلنسا تیرے بینک بیلنسا نہ کرسن وفا. پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا. آہن رب دے در تے قال اللہ تعالی, فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا چوتھی خوبی میرے نبی دے صحابہ دے, میرے نبی دے یاراں دے, میرے نبی دے وفاداراں دے, میرے نبی دے جان ساراں دے. اللہ کیا خوبی ہے میرے نبی دے صحابہ دے. فرمایا ہر کم دے اندر تلاش کر دینے میری رضا نو, اللہ تو راضی ہو جا. سجدے کر دینے میری رضا دے خاطر, زکاتاں دے دینے میری رضا دے خاطر, جہاد کر دینے میری رضا دے خاطر, لڑ دینے میری رضا دے خاطر. اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ کا ہر کام یہی تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے, اس لیے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہے. یہ دیکھو نا, جب حضرت ابو بکر کا دور ہے, صدیق اکبر کے دور میں جب جناب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت نے گوارا نہ کیا. عام طور پہ جب حضرت ابو بکر صدیق فوج کو جب روانہ کرتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق کمانڈر ان چیف کو بلاتے اور کہا کرتے تھے, اے کمانڈر ان چیف, جب تم کسی بستی میں جاؤ یا میدان جنگ کی طرف جاؤ تو تم وہاں جا کر کے بچوں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی, عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, کمزوروں کو قتل نہیں کرنا, آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا, درختوں کو نہیں اکھیڑنا ہے, تم نے ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا. پر جب مسیلمہ کذاب نے صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر کے دور امارت کے اندر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, حالانکہ آخری پیغمبر یہ اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے, ہر دیوبندی کا عقیدہ ہے, ہر بریلوی بھائی کا عقیدہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا نبی, کوئی دوسرا رسول, کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا ہے. ہم ختم نبوت کی خاطر رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر دم تیار ہے, نکلنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھنا یہ میری للکار نہیں ہے, یہ میرا صرف زبان کی بات نہیں ہے. اللہ تیرے زمین کے اوپر بیٹھ کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, جب ختم نبوت کی بات آئی ہے, جب ہماری قیادت میرے شیخ محترم مولانا قاری یاسین حیدر صاحب موجود ہے, جب یہ ہمیں کال کریں گے, جب یہ ہمیں بلائیں گے کہ ختم نبوت کی خاطر نکلو, دفاع صحابہ کی خاطر نکلو, عظمت صحابہ کی خاطر نکلو, اللہ کی قسم ہے دن ہوگا ہم نکلیں گے, رات ہوگی ہم نکلیں گے, چوک میں آنے کی بات ہوگی ہم آئیں گے, چراہے میں آنے کی بات ہوگی ہم آئیں گے. کیونکہ صدیق اکبر نے جب دیکھا بات ختم نبوت کی ہے, مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ
کیا. حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بلایا, ہاتھ میں تلوار دی, علم دیا, کہا اکرمہ جاؤ, جا کر کے فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ. مسیلمہ کذاب کی جرأت کیسے ہوئی ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پہلے تو میں کہتا تھا آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, لیکن اکرمہ بن ابی جہل اب بات میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی ہے, میرے پیغمبر کی نبوت کی بات ہے. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. اے اکرمہ جاؤ اس بستی کے اندر جا کے عورتوں کو قتل کر دینا, بچوں کو قتل کر دینا, بوڑھوں کو قتل کر دینا, درختوں کو زمین سے اکھیڑ دینا, آبادی کو ملیا میٹ کر دینا. اے اکرمہ اس بستی کو صفحہ ہستی سے جا کے مٹا دینا, کیونکہ ان کی جرأت کیسے ہوئی ہے پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. جب پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا, صدیق کا, فاروق کا, عثمان کا, علی کا, خالد بن ولید کا, ابو ہریرہ کا, طلحہ کا, زبیر کا, حسن و حسین کا, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اس سے بات زبان سے نہیں بلکہ تلوار سے ہوگی. یہ تھے میرے نبی کے صحابہ, یہ تھے میرے نبی کے صحابہ جن پہ جانیں قربان کی. اللہ کی قسم سنو, سن لو, سن لو, یہ باتیں بڑی ضروری ہے, بڑی ضرورت. معاملے غیرتوں کے ہے, معاملے غیرتوں کے ہے, کمپین چلائی جاتی ہے. میں آخری بات, میری 2 باتیں رہ گئی ہیں, وہ پھر میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. سن لو, یہ مسجد صدیق اکبر ایسے ہی ہے نا, صدیق اکبر ہے نا اس مسجد کا نام, جامع مسجد ابو بکر سے. ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں, ابو بکر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, ابو بکر تجھ پہ میری جان قربان. اللہ کی قسم جب ہم جاتے ہیں نا, کسی مسجد کا نام عثمان ہے, کسی کا نام علی ہے, کسی مسجد کا نام جناب عمر فاروق ہے, کسی کا نام ابو بکر صدیق ہے, کہیں شان ابو بکر کی, کہیں عمر کی, کہیں عثمان کی, کہیں علی کی بیان ہو رہی ہے. انشاءاللہ ان کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی عظمت کے پھریرے بھی لہراتے رہیں گے, اور یہ باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. صحابہ سے پیار کرتے رہیں, صحابہ سے محبت کرتے رہیں. سب سے بڑی بات ہے جو صحابہ کے نظریات تھے, صحابہ کے عمل تھے, ان کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.